الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین والہادیین المہدیین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ بولے پاکی ہے تجھے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے۔ تعلق، اس سے پہلے رب تعالیٰ کے جواب کا ذکر ہوا۔ سننے والے کو انتظار تھا کہ پھر فرشتوں نے کیا عرض کیا۔ اس آیت میں ذکر ہے، یا یوں کہو کہ پہلے معلوم ہوا تھا کہ حق تعالیٰ نے فرشتوں سے ان چیزوں کے نام دریافت فرمائے، اب فرشتوں کے جواب کا ذکر فرمایا گیا۔ تفسیر، قالو ظاہر یہ ہے کہ تمام ملائکہ نے یک زبان ہو کر یہ عرض کیا، یا ہر ایک نے براہ راست، یا بعض مقربین نے، سب کی طرف سے۔ سبحانکا، یہ لفظ سبح سے بنا ہے جس کے معنی ہے تیرنا۔ کل فی فلک یسبحون، چونکہ تیرنے والا کنارے سے دور نکل جاتا ہے، اس لیے دور ہونے کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔ اور چونکہ جو ذات عیوب سے پاک ہو، عیبوں سے پاک ہو، وہ تمام برائیوں سے دور ہوتی ہے، اس لیے پاکی کے معنی میں اس کا استعمال ہوا۔ اصل میں عبارت یوں تھی، نسبحک سبحنا، یعنی ہم تجھ کو پاک جانتے ہیں۔ پاک جاننا، پھر سبحان کو کاف کی طرف مضاف کیا گیا اور فعل گرا دیا گیا۔ فرشتوں نے یہ الفاظ یا تو اس لیے بولے کہ بارگاہ الہی کا ادب یہ ہے کہ اگر کچھ عرض کرنی ہو تو پہلے رب کی حمد کی جائے، اسی لیے نمازی سب سے پہلے سبحانک اللہم پڑھتا ہے اور بعد میں کچھ عرض کرتا ہے، یا اس لیے کہ تعجب کے موقع پر بھی سبحان بولا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا، سبحانک تبت الیک۔ یونس علیہ السلام نے عرض کیا تھا، سبحانک انی کنت من الظالمین۔ چونکہ فرشتے بھی اپنے گزشتہ سوال سے معذرت کر رہے ہیں، اس لیے انہوں نے بھی کہا، یا اس لیے کہ وہ اس لفظ سے اپنا مقصود عرض کر رہے ہیں کہ خداوندہ، ہم تجھ کو ہر عیب سے پاک جانتے ہیں کہ تو نے آدم علیہ السلام کو بلا وجہ زیادہ علم دے دیا اور ہم کو کم، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ تو نے ہر ایک کو بقدر قابلیت علم عطا فرمایا۔ بے شک ہم میں اس قدر علم کی استعداد ہی نہیں ہے، کمی ہمارے لینے میں ہے نہ کہ تیری عطا میں۔ لا علم لنا الا ما علمتنا، اس میں فرشتوں نے اپنی عاجزی کا نہایت عمدہ طریقے سے اقرار کیا کہ مولا، ہم بذات خود تو تمام کمالات سے خالی ہیں اور علم بھی ایک کمال ہے،
ہم میں کچھ کمال ہے وہ تیرا دیا ہوا ہے، چونکہ اس علم کی طرف سے عطا نہیں ہوئی، اس لیے ہماری کیا مجال کہ ہم تیرے حضور محض اپنی اٹکل اور قیاس سے کچھ کہہ دیں۔ مولا ہم کو اپنی کم علمی کا اقرار ہے۔ علم صدہا قسم کے ہیں، جن میں سے بعض عقلی ہیں، بعض نقلی، مگر یہ سارے علم ملتے ہیں رب کی عطا سے۔ اس لیے لا علم میں جن سے علم کی نفی ہے، جیسے لا الہ الا اللہ میں اور لا نبی بعدی میں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدایا کوئی چیز سکھا کر امتحان لیا جاتا ہے۔ جب تو نے ہمیں ان کے نام سکھائے ہی نہیں تو ہمارا امتحان کیوں لے رہا ہے؟ اس لیے کہ انکا انت العلیم الحکیم، تو ہر چیز کا جاننے والا ہے اور کامل حکمت والا، تو ہر ایک کی قابلیت اور لیاقت بھی تو جانتا ہے، اور یہ بھی کہ کون کس نعمت کے لائق ہے۔ جس قدر علم کے لائق ہم تھے وہ ہم کو دیا، اور جس کے لائق آدم علیہ السلام تھے وہ ان کو۔ چیونٹی کو کن اور ہاتھی کو من دیتا ہے۔ خلاصہ تفسیر: جب فرشتوں کو حکم ہوا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ تو وہ سمجھ گئے کہ اس سے ہمارا امتحان مقصود نہیں ہے، کیونکہ امتحان تو بتائی ہوئی چیز کا لیا جاتا ہے۔ انہوں نے بے دغدغہ اور بلا تعمل اپنی عاجزی کا اقرار کر لیا، مگر اس نفیس طریقے سے کہ سبحان اللہ، بظاہر تو رب کی حمد کی، لیکن اس حمد میں حق تعالیٰ کی صفات کمالیہ اور اپنے قصور کا اقرار کیا، اور یہی توبہ کی حقیقت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی عاجزی کو خود اپنی طرف نسبت دی، نہ کہ رب کی طرف۔ یعنی یہ نہ کہا کہ مولا تو نے ہمیں بہت کم علم دیا، آدم علیہ السلام کو زیادہ، بلکہ یہ عرض کیا کہ ہم میں اتنے ہی علم کی طاقت تھی جتنا تو نے عطا فرمایا۔ تیرا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔ شیطان نے یہ کہا کہ بما اغویتنی، مولا تو نے مجھے گمراہ کر دیا، اس لیے وہ تو مردود ہوا، اور یہ سب محبوب رہے۔ خیال رہے کہ یہ عاجزانہ کلام صرف فرشتوں کا ہے، شیطان اس میں شامل نہیں، وہ تو اس وقت حاسد ہو چکا تھا۔ سجدہ نہ کر کے اس کا حسد ظاہر ہوا۔ یہ بھی خیال رہے کہ شیطان بھی اشیاء کے نام نہ بتا سکا، اس لیے سجدہ نہ کرنے کی وجہ اپنا نار سے پیدا ہونا بیان کیا، نام بتانے کی جرت نہ کی۔ اب جو شخص کہے کہ شیطان کا علم حضور سے زیادہ ہے وہ اس آیت کا منکر ہے، اس کا علم تو حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا کروڑواں حصہ بھی نہیں۔ فائدے: اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ ایک یہ کہ دعا سے پہلے رب کی حمد ضروری ہے، کیونکہ ملائکہ نے پہلے سبحانہ کا کہا، بعد میں کچھ عرض کیا۔ دوسرے یہ کہ جس قسم کی دعا ہو اسی قسم کی حمد کرے۔ مثلا اگر دعائے مغفرت کرنا ہے تو عرض کرے کہ مولا ہم سب گناہگار ہیں اور تو غفار ہے۔ اگر رزق مانگنا ہے تو عرض کرے مولا ہم سب فقیر ہیں اور تو غنی ہے، رزاق ہے۔ تیسرے یہ کہ بندے کو چاہیے کہ اپنے قصور کے ماننے میں حجت اور مولا کے فضل و کرم کا انکار نہ کرے۔ چوتھے یہ کہ بڑے سے بڑا عالم اگر کسی مسئلے سے ناواقف ہو تو اپنی عزت رکھنے کے لیے غلط جواب نہ دے، بلکہ اپنی کم علمی کا اقرار کرے، کیونکہ اسی میں اس کی عزت ہے۔ ایک عالم سے برسر منبر کوئی مسئلہ پوچھا گیا، انہوں نے فرمایا کہ مجھے اس کی خبر نہیں۔ سائل نے کہا جب آپ جاہل ہیں تو منبر پر کیوں بیٹھ گئے؟
انہوں نے فرمایا کہ اس قدر علم سے ممبر پر بیٹھا، اسی قدر علم ہے اس ممبر پہ بیٹھا، اگر میں جہالت سے کام لیتا تو آسمان پر پہنچ جاتا۔ پانچویں یہ کہ کسی شخص کو بغیر فضل مولا علم غیب نہیں مل سکتا۔ جو شخص کے علم نجوم یا کہانت وغیرہ سے علم غیب حاصل کرنا چاہے وہ جاہل ہے، کیونکہ ملائکہ نے عرض کیا الا ما علمتنا۔ لہذا جو شخص کسی مخلوق کو بغیر عطائے الہی واز سننا، بغیر عطائے الہی ایک چیز کا بھی علم غیب مانے وہ بے دین ہے۔ بلکہ حق یہ ہے کہ کوئی علم بھی حق تعالیٰ کے فضل کے بغیر نہیں مل سکتا۔ کتابیں پڑھنا، واعظ سننا، علماء کے پاس حاضر رہنا، یہ سب محض اسباب ہیں، اصل چیز مسبب اسباب کے قبضے میں ہے۔ چھٹے یہ کہ حکمت کو بھی علم کے معنی میں بولا جاتا ہے، اور کبھی دوسرے معنی میں بھی، یہاں دوسرے ہی معنی میں استعمال ہوا، ورنہ علیم کے بعد حکیم فرمانے سے کچھ فائدہ نہ ہوتا۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انباہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی عالم غیب السماوات والارض وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ فرمایا اے آدم بتا دے انہیں سب اشیاء کے نام۔ جب اس نے انہیں سب نام بتا دیے فرمایا میں نہ کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی سب چھپی چیزیں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اس آیت کو پہلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ ایک یہ کہ پہلے واقعے سے فرشتوں کو اپنا عجز تو معلوم ہو گیا، لیکن آدم علیہ السلام کے کمال کا پتہ نہ لگا، اور ان کی خلافت ان کے کمال ہی کی وجہ سے تو تھی، اس لیے حق تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا علم فرشتوں پر اس طرح ظاہر فرمایا۔ تو گویا کہ آدم علیہ السلام کے خلافت کے مستحق ہونے کی دو وجہ تھیں، فرشتوں کا عاجز ہونا اور ان کا کامل ہونا، جن میں ایک کا ذکر پہلے کر دیا گیا اور دوسرے کا اب۔ دوسرے یہ کہ پچھلی آیت میں فرشتوں کے معذرت کرنے کا ذکر تھا، اور اب اس کی قبولیت کا تذکرہ، یعنی جب انہوں نے اپنے قصور کا اقرار کر لیا تو ہم نے ان کو یہ انعام عطا فرمایا۔ تیسرے یہ کہ پہلی آیت میں فرشتوں کی کمی علم کا ذکر تھا، اور اب ان کی تکمیل کا۔ تفسیر قال یا آدم، اب رب نے آدم علیہ السلام سے خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے آدم، خیال رہے کہ قرآن کریم میں سارے پیغمبروں کو نام لے کر پکارا ہے، مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ ان کے پیارے صفات کے ساتھ یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل وغیرہ۔ خیال رہے کہ پکارنے سے چند مقصود ہوتے ہیں۔ ایک، غافل کو بیدار کرنا، اس لیے پکارا جاتا ہے۔ کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنا۔ تین، محبت کا ظاہر کرنا، جیسے کہ اے میرے پیارے۔ چوتھے یہ کہ غضب اور قہر کا ظاہر فرمانا، جیسے کہ اے خبیث۔ انبیاء اکرام کو اکثر محبت کے اظہار کے لیے پکارا جاتا ہے، کیونکہ وہ حضرات رب سے غافل نہیں ہوتے۔ ہم جو دعا میں رب کو پکارتے ہیں اس کو غافل سمجھ کر نہیں پکارتے، بلکہ یا تو محبت کی وجہ سے یا اس کا کرم حاصل کرنے کے لیے۔ ظاہر یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے رب کا یہ کلام بلا واسطہ ہے، بطور الہام یا خواب بھی نہیں،
بلکہ صراحتاً ہے۔ اس کے باوجود آپ کا لقب کلیم اللہ نہیں۔ کلیم اللہ وہ جو زمین پر رہتے ہوئے بلا واسطہ رب سے ہم کلام ہو کہ رب کہے وہ سنے، وہ عرض کریں رب سنے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت ہے۔ آدم علیہ السلام سے یہ کلام جنت میں ہوا، اور اگر زمین پر ہے تو بھی دو طرف ہم کلامی نہیں۔ معراج میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلامی ہوئی، مگر زمین پر نہیں، عرش سے دور۔ انبیہم، اس جگہ انبی فرمایا گیا جس کے معنی ہے خبر دے دو، اور آدم علیہ السلام کے لیے علمہ ارشاد ہوا تھا جس کے معنی ہے سکھا دیا، اس لیے کہ آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا پورا علم دیا گیا اور انہوں نے حاصل کر لیا، جس سے کہ وہ عالم کل کہلانے کے مستحق ہوئے۔ مگر آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کی فقط خبر دے دی، خواہ فرشتوں کو اس سے علم حاصل ہوا ہو یا نہ ہو۔ ایک مدرس اپنے شاگرد کو باقاعدہ پڑھاتا ہے جس سے وہ شاگرد بھی عالم بن جاتا ہے۔ پھر کبھی ممبر پر بیٹھ کر بطریق واعظ کچھ مسائل بیان کر دیتا ہے جس سے سننے والے پورے عالم نہیں بن جاتے، بلکہ ان کے کانوں میں علم کی آواز پہنچ جاتی۔ بِأَسْمَائِهِمْ، اس سے پہلے اسماء کا ذکر ہو چکا ہے۔ چاہیے تھا کہ یہاں ضمیر لائی جاتی، مگر وہاں چونکہ اسماء سے مراد سارے صفات و حالات تھے اور یہاں فقط چیزوں کے نام، اس لیے اسماء ہی فرمایا۔ یہاں ضمیر لائی جاتی، مگر وہاں چونکہ اسماء سے مراد سارے صفات و حالات تھے، جس سے معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام کو فقط چیزوں کے نام بتانے کا حکم دیا گیا، نہ کہ سارے حالات۔ اسی لیے فرشتے اس تعلیم کے بعد بھی آدم علیہ السلام کے برابر عالم نہ ہوئے۔ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ، آدم علیہ السلام نے فوراً حکم کی تعمیل کی۔ روح البیان نے اس جگہ فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے لیے ممبر چھپایا گیا اور تمام ملائکہ ان کے سامنے بیٹھے۔ آپ نے اس پر کھڑے ہو کر تمام چیزوں کے نام بیان فرمائے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مجلس واعظ تھی، نہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کا مدرسہ۔ اس سے ہماری پہلی تقریر کی تائید ہوتی ہے۔ اس آیت سے یہی معلوم ہو رہا ہے کہ آپ نے حضرت آدم علیہ السلام آپ نے یہ سارے نام آن کی آن میں بتا دیے، کچھ دیر نہ لگی، کیونکہ ان باب افعال سے ہے۔ یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ تھوڑے وقت میں بڑے سے بڑا کام کر لیا جائے، ورنہ بے شمار چیزوں کا نام بتانے کے لیے بڑا وقت درکار تھا۔ آج سب فرشتوں کی عبادت حضرت آدم علیہ السلام کا وعظ سننا تھا۔ سب کی تمام ڈیوٹیاں ختم کر کے یہاں حاضری کا حکم دیا گیا۔ صحبت نبی ساری عبادات سے افضل ہے۔ آج نمازی، حاجی، غازی، قاری بن سکتے ہیں، مگر صحابی کوئی نہیں بن سکتا۔ سبحان اللہ، آدم علیہ السلام نے تو اپنے زمانے میں فرشتوں کو یہ سب کچھ بتا دیا، لیکن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک مرتبہ ممبر پر قیام فرما کر ابتدائے پیدائش سے قیامت تک کے سارے حالات بیان کر دیے، جیسا کہ بخاری شریف میں ہے، بلکہ مسند امام احمد میں ہے کہ قیامت تک اگر کوئی پرندہ پر بھی ہلائے گا اس کی بھی خبر دے دی۔ وہ پہلے نبی کی مجلس تھی اور یہ خاتم النبیین کی آخری مجلس۔ وہاں سننے والے فرشتے تھے اور یہاں صحابہ کرام۔ یہاں بھی اسماء اسی لیے فرمایا گیا، صرف نام ہی بتایا گیا۔ الم اقل لکم،
جب آدم علیہ السلام کا کمال علمی فرشتوں کو معلوم ہو چکا، تب رب نے فرمایا کہ کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا؟ یہ استفہام انکاری ہے، یعنی کہا تھا کہ انی عالم غیب السماوات والارض، کہ میں آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی چیزیں جانتا ہوں۔ بہت پرلطف بات یہ ہے کہ اس واقعے سے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کا علم غیب معلوم ہوا تھا، مگر رب نے فرمایا کہ اس سے تم کو میرا علم معلوم ہو گیا، جس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کا کمال رب کے کمال کا آئینہ ہے، انہی کی عظمت سے رب کی عظمت ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ شاگرد کی قابلیت سے استاد کے علم کا پتہ چلتا ہے۔ دیوبندیوں کے یہاں خدا کی تعظیم نبیوں کی توہین سے ہوتی ہے۔ ان کی شیطانی توحید کے معنی ہے پیغمبروں کو گالی دینا، معاذ اللہ، لیکن مسلمانوں کے نزدیک نبیوں کی عزت میں رب کی اور اسلام کی عزت ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ فرشتے بھی بغیر انبیاء کے وسیلے سے خدا تعالیٰ کی ذات و صفات کو نہیں جان سکتے، تو ہم تم کس شمار میں؟ کیونکہ اس آیت میں رب نے آدم علیہ السلام کے علم کو اپنے علم کی دلیل بنایا اور فرمایا کہ اے فرشتوں، اب تک تم نے ہم کو بغیر دلیل جانا تھا، تو آج دلیل سے پہچان لو کہ آدم کے علم کو دیکھ کر ہمارے علم کا پتہ لگا لو۔ اگرچہ تمہاری پیدائش ان سے بہت پہلے ہے، تم جہاں کی تم نے سیر کر ڈالی، تمام جہاں کی تم نے سیر کر ڈالی، اور تم عالم بالا کے رہنے والے، اور یہ ذات عالم سفلی کی مخلوقات میں سے ایک ہے، اور ابھی پیدا ہوئے۔ انہوں نے کہیں کی بھی سیر نہ فرمائی، لیکن ان کو زمین و آسمان کے ایسے راز معلوم ہے جو تم کو نہیں معلوم، اور جو چیزیں کہ ان سے ہزاروں برس پہلے پیدا ہو چکی، یہ ان تمام کے پورے واقف ہیں۔ وَعَلَمُ تَعْبُدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ تمام مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہے کہ اے فرشتوں، میں تمہاری ہر ظاہری بات اور چھپے ہوئے خیال کو جانتا ہوں۔ یعنی بظاہر تم نے یہ کہا تھا کہ انسان فساد و خونریزی کرے گا اور ہم اللہ کی تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، مگر تمہارے دل میں یہ تھا کہ ہم ہی خلافت کے مستحق ہیں۔ بھلا ہم سے افضل اور زیادہ علم والی کون سی مخلوق پیدا ہو سکتی ہے؟ اس میں رب کی قدرت کا انکار نہیں تھا، بلکہ یہ ان کی سمجھ میں نہ آ سکتا تھا کہ ہم سے بڑھ کر بھی کوئی پیدا ہوگا، کیونکہ ہم نوری ہیں اور نور سب سے اعلیٰ۔ ہم بہت پہلے پیدا ہو چکے ہیں اور ساری دنیا کا تجربہ کر چکے ہیں۔ اب جو کوئی نیا پیدا ہوگا وہ یقیناً ہم سے علم میں کم ہوگا۔ رب نے فرمایا کہ اے فرشتوں، ہم تمہاری کہی ہوئی بات اور چھپا ہوا خیال جانتے ہیں۔ مگر تفسیر کبیر نے اس جگہ ایک نئی بات فرمائی، وہ یہ کہ عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی ظاہری بات سے ان کا یہ قول مراد ہے جو انہوں نے بارگاہ الہی میں پیش کیا، اور چھپی ہوئی بات سے ابلیس کا دلی ارادہ مراد ہے کہ اس نے آدم علیہ السلام کی خبر پاتے ہی دل میں سوچ لیا تھا کہ میں ان سے بڑا ہوں اور کبھی بھی ان کی اطاعت نہ کروں گا، چونکہ ابلیس بھی فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا اور انہی میں اس کا بھی شمار تھا، لہذا اس کے اس خیال کو سب کی طرف نسبت کر دیا گیا۔ قوم میں سے بعض کا کام سب کی طرف نسبت پا جاتا ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ اے فرشتوں، جو بات تم نے ظاہر طور پر کی وہ بھی ہم جانتے ہیں، اور جو کچھ تم میں سے بعض نے ارادہ کر لیا ہے اس کی بھی ہمیں خبر ہے۔
تفسیر عزیزی نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا کہ فرشتوں کی بعض صفتیں بالکل ظاہر تھیں، جیسے رب کی عبادت کرنا اور ان کا گناہوں سے معصوم وغیرہ، اور بعض صفتیں ایسی چھپی ہوئی تھیں جن کی خود ان کو بھی خبر نہ تھی کہ ہم کو رب نے یہ قوتیں بھی عطا فرمائی ہیں، جیسے کہ عورت کے رحم میں بچے بنانا، مسجدوں کی خدمت کرنا، لوگوں کی جانیں نکالنا، قبر کے سوالات، اللہ والوں سے محبت رکھنا، غازیوں اور حاجیوں کی مدد کرنا، زندوں کی نظر و نیاز مردوں تک پہنچانا، مسلمانوں کے درود سبز گنبد کے اندر لے جا کر شہنشاہ کونین کی خدمت میں حاضر کرنا، وحی اتارنا، انبیاء اکرام تک کتابوں کا پہنچانا وغیرہ وغیرہ، کہ خود ان کو ان صفتوں کا پتہ نہ تھا۔ اگر آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد پیدا نہ ہوتی تو ہرگز فرشتوں کی یہ صفتیں ظاہر نہ ہوتی۔ اس لیے رب نے فرمایا کہ اے فرشتوں، ہم تمہاری ظاہری صفتوں کو بھی جانتے ہیں اور تمہارے باطنی کمالات کو بھی، اسی لیے ہم نے اس خلیفہ کو پیدا کیا، لہذا تم پر اس خلیفہ کا بڑا حق ہے، اس کی بدولت تم اپنی حقیقت سے آگاہ ہو گئے، انہی کے سبب سے تمہارا درجہ بارگاہ الہی میں بڑھا۔ زمین کی قوت اور اس میں بویا ہوا تخم لوگوں پر ظاہر نہیں ہوتا، بارش ان سب چیزوں کو ظاہر کرتی ہے۔ فرشتوں کے قلوب مختلف استعداد کی زمین تھے، ان کی چھپی ہوئی قوتیں تو بویا ہوا تخم تھا۔ خلیفۃ اللہ آدم علیہ السلام رحمت الہی کی بارش تھے، جن کی تشریف آوری سے سب کے مختلف کمالات ظاہر ہو گئے، جیسے ہمارے حضور کے وسیلے سے صدیق و زندیق علیحدہ علیحدہ ہو کر لکھے گئے۔ خلاصہ تفسیر: جب فرشتوں نے اپنی معذوری اور کم علمی کا اقرار کر لیا اور بارگاہ الہی میں اپنی عرض معروض کی معذرت کی، تب خدا تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ان کو سب چیزوں کے نام اب بتا دیں۔ آدم علیہ السلام نے حکم پاتے ہی آنن فانن بلا تعمل سب کچھ ان کو بتا دیا۔ جب اس واقعے سے فرشتوں کو اپنی عاجزی اور آدم علیہ السلام کے کمال علمی کا ثبوت ہو گیا، تب رب تعالیٰ نے ان کو متنبع کرنے کو فرمایا کہ تم اپنے دل میں کیا سمجھتے تھے اور ظاہر کیا ہوا؟ میں ہی ہر چیز کی حکمت اور مصلحت، زمین و آسمان کی پوشیدہ باتیں، تمہارے ظاہری اور باطنی حالات جانتا ہوں۔ لہذا اس آیت میں انی عالم ما لا تعلمون کی شرح ہو گئی۔ یہ تمہارا تعجب کرنا بے جا تھا، ہم جو کچھ کرتے ہیں اس میں ہزارہا حکمتیں ہوتی ہیں۔ فائدے: اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ علم عبادات سے افضل ہے اور عالم عابد سے بہتر۔ دوسرے یہ کہ تعلیم کو حق کی طرف نسبت کر سکتے ہیں کہ رب نے ہی سکھایا، مگر اس کو معلم کہنا جائز نہیں، کیونکہ معلم پیشہ ور تعلیم دینے والے کو کہتے ہیں۔ تیسرے یہ کہ لغتیں اور ساری زبانیں حق تعالیٰ کی طرف سے ہیں، کیونکہ انسانوں کی پیدائش سے پہلے وہ سب آدم علیہ السلام کو سکھائی گئی۔ چوتھے یہ کہ فرشتوں کے کمالات اور علم میں زیادتی ہوتی ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام کے ذریعے فرشتوں کا علم بھی بڑھا اور ان کے کمالات بھی ظاہر ہوئے۔ اگر وہ پیدا نہ ہوتے تو فرشتوں کے وہ درجات کیوں کر ہوتے جو اب حاصل ہوئے۔ پانچویں یہ کہ عارف کامل وہ ہے جو حق تعالیٰ کے صفات انبیاء اکرام کے ذریعے جانے، کیونکہ فرشتے اس سے پہلے عارف باللہ تو تھے، مگر بواسطہ رسول اللہ نہ تھے۔
آج حق کے صفات آئینہ نبوت سے دیکھے، جس سے ان کا عرفان اور کامل ہو گیا، اور بھی کامل ہو گیا۔ اسی لیے رب نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ، یعنی رب کو اس طرح پہچانو کہ اس نے اپنے رسول کو بھیجا۔ چھٹے یہ کہ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کے ذریعے انبیاء کو علم ملتا ہے، کیونکہ وحی اور کتاب فرشتے ہی لے کر آتے ہیں، مگر حقیقت میں نبی کے ذریعے فرشتوں کو علم ملا، جیسا کہ اس آیت سے معلوم ہوا۔ اب نبی کے پاس جو وحی آئے گی وہ ان کے علم میں پہلے سے ہوگی، اس وحی سے یا تو ان کا علم ظاہر ہوگا یا ان کا ذہول اور نسیان دور ہوگا۔ ہمارا یہ دعویٰ حضرت آدم علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے۔ ہم نے اس کی پوری تحقیق اپنی کتاب جعل حق میں کر دی ہے۔ ساتویں یہ کہ حضرات انبیاء اکرام رب کی طرف سے مالک و مختار ہوتے ہیں کہ خدائے تعالیٰ جو بھی جس کو دیتا ہے وہ ان کے ذریعے سے۔ دیکھو رب نے آدم علیہ السلام کو علم بلا واسطہ عطا فرمایا، لیکن فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے ذریعے سے، حالانکہ وہ اس پر بھی قادر تھا کہ فرشتوں کو سب کچھ خود ہی بتا دے، مگر نہ بتایا۔ اس کی بہت نفیس بحث ہماری کتاب شان حبیب الرحمن میں دیکھو۔ آٹھویں یہ کہ جو بغیر وسیلہ انبیاء خدا تک پہنچتا ہے وہ محض بے وقوف ہے۔ فرشتوں کو جو کہ نوری ہیں، رب کا قرب خاص آدم علیہ السلام کے ذریعے عطا ہوا۔ شیطان نے براہ راست خدا تک پہنچنا چاہا، مردود کر کے نکال دیا گیا۔ آج بھی شیاطین جب آسمان پر جانا چاہتے ہیں تو ان کو شہاب، ٹوٹا ہوا تارا سے مار دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ مدینے والے راستے کو چھوڑ کر براہ راست جانا چاہتے ہیں۔ اور بعض صحابہ اکرام کی نعشیں آسمان پر اٹھائی گئیں کیونکہ وہ نبی کے ذریعے سے گئے تھے۔ نویں یہ کہ حق تعالی نبیوں کو پیدا فرمانے والا ہے، اور یہ حضرات اس کی ذات و صفات کے ظاہر کرنے والے، لہذا رب خالق انبیاء اور پیغمبر مظہر کبریا، کیونکہ رب تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے علوم دکھا کر اپنے شان علمی کا خطبہ ارشاد فرمایا۔ جب وہ ہوئے رسول اللہ تب کھلا لا الہ الا اللہ۔ تفسیر صوفیانہ۔ حق تعالیٰ کے سارے ملک علیحدہ علیحدہ تھے، عالم اجسام، عالم ارواح، عالم اجسام عالم ارواح سے بے تعلق، اور عالم امر عالم خلق سے علیحدہ، نور ظلمت سے دور اور ظلمت نور سے کافور۔ ایسی کوئی ہستی موجود نہ تھی جو ان سارے عالموں میں تعلق پیدا کر دے، کیونکہ فرشتے اس دنیا سے بے نیاز تھے اور یہاں کے جانور، جنات وغیرہ اس طرف سے بے خبر۔ نیز حق تعالیٰ کے بہت سے صفات اب تک ظاہر نہ ہوئے تھے، کیونکہ کوئی ایسا کامل مظہر نہ آیا تھا جو ان سب کو ظاہر کرے۔ اس لیے منشاء الہی یہ ہوا کہ اپنا خلیفہ ایسا بناؤں جو ملک کو ملکوت سے، خلق کو امر سے، ظلمت کو نور سے، غم کو سرور سے ملا دے، نیچوں کو اوپر پہنچا دے اور اوپر کی رحمتیں نیچے والوں تک لائے، اور جو اپنے ظاہری اور باطنی صفات سے میرے تمام اوصاف ظاہر کر دے، اس میں روح اور روحانیت، جسم اور جسمانیت، سما اور سماویات،
اور ارض و ارضیات، دنیا اور دین، جمادات اور نباتات اور حیوانات، ملکوت اور ملکوتیات سب جمع ہوں، جو اپنے وجود سے رب کا وجود، اپنی وحدانیت سے رب کی وحدانیت، اپنی زندگی سے رب کی حیات، اپنی قدرت، ارادہ، سماع، بصر، کلام اور علم سے رب کی قدرت، ارادے، سماع، بصر اور علم وغیرہ کو ظاہر کر دے، اور اپنی روح کی لامکانیت اور جہتیت سے رب کی ان صفات کو ظاہر فرمائے۔ اسی لیے وہ خلیفۃ اللہ الاعظم کا لقب پائے، لہذا رب نے ایسے خلیفہ کی پیدائش کا نوری فرشتوں میں اعلان فرمایا۔ فرشتے اس کی تہ تک نہ پہنچ سکے، انہوں نے اس کے ظاہر سے دھوکہ کھایا۔ انہیں کیا خبر تھی کہ اس مٹی کے چراغ میں روحانیت کا روغن ہوگا، اور وہ چراغ قلب کے فانوس میں رکھا جائے گا، اور وہ فانوس اس کے جسم کے طاق میں محفوظ ہوگا، جس میں اسرار الہی کی بتی ہوگی، اور نور الہی کے فانوس تارے روشن ہوگا۔ نور الہی کے تار سے وہ روشن ہوگا، پھر اس کو عقل کا نور دے کر نور علی نور بنایا جائے گا، جس سے حق تعالیٰ کے سارے صفات عدل اور احسان، محبت اور رحمت، عزت اور غلبہ اور غضب اور انتقام عالم میں ظاہر ہوں گے۔ اس لیے انہوں نے سوال کر دیا کہ مولا، اس میں وہ کمال کیا ہوگا جو ہم میں نہیں ہے؟ اس وقت تو ان فرشتوں کو یہ فرما کر خاموش کر دیا گیا کہ انی عالم ما لا تعلمون، لیکن پھر اس خلیفہ کو پیدا فرما کر اس کے علم کی کچھ تجلی فرشتوں پر ڈالی۔ وہ اس طرح کہ اس خلیفہ کو 3 قسم کے علم دیے: روحانیت اور ملکوتیات کا، جس کی کسی قدر فرشتوں کو بھی خبر تھی، دوسرے جسمانیت کا جس سے فرشتے ناواقف تھے، تیسری الہیات کا جو کہ فرشتوں کے وہم سے بھی بالا تر تھا، کیونکہ فرشتے ملکوت میں سے تھے اور یہ باتیں عالم غیب، عالم جبروت کی سیدنا آدم علیہ السلام کا علم وہاں تک پہنچایا کہ جہاں فرشتے بھی کہنے لگے کہ سبحانک لا علم لنا۔ لیکن باغ خلیل کے گل زیبا اور چمن آدم کے تخم مقصود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں وہاں پہنچایا کہ فرشتے تو کیا، حضرت جبرائیل کو یہ عرض کرنی پڑے، اگر یکسر موئے برتر پرم، فروغ تجلی بسوزت پرم۔ غرض کے حضرت آدم کے سامنے فرشتوں کو اپنی کم علمی کا اقرار، اور حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی کم قدرتی کا اقرار کرنا پڑا، چونکہ آدم علیہ السلام درخت عالم کے پھل تھے۔ پھل سارے درخت کے اوپر رہتا ہے اور تمام درخت کا خلاصہ ہوتا ہے، اس لیے آدم علیہ السلام بھی خلاصہ موجودات تھے۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے علم کی جھلک دیکھی، ان پر ایک حالت وجد طاری ہوئی، ان سے کہا گیا کہ گر جاؤ آدم کے سامنے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوا ابلیس کے، منکر ہوا اور غرور کیا اور کافر ہو گیا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب